السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ اب ساکنہ کس کو بولتے ہیں؟ جس را کے اوپر جزم ہو، جیسی یہ والی جزم ہوتی ہے۔ اور مشددہ کس کو بولتے ہیں؟ جس را کے اوپر تشدید ہو، یہ والی تشدید۔ تو اس سے پچھلے سبق میں آپ نے پڑھی ہے، جو یہ را کے اوپر ہے اور جو را کے اوپر یہاں پر ہے، اس کو بولتے ہیں رائے ساکنہ۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ، یعنی ساکن را اور تشدید والی را۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ را کے اوپر اگر تشدید آئی تو اس کو کیا بولیں گے؟ را مشددہ۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی موٹی پڑی جائے گی۔ زیر ہو تو باریک ہوگی، یعنی را کو باریک پڑھیں گے، جو سبق میں ہم پڑھ کے دکھائیں گے آپ کو۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ کس کو بولتے ہیں؟ جس را کے اوپر یہ جزم ہے، تو جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ پر ہوگی، اور اگر زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ باقی قواعد طریقہ تعلیم میں ملاحظہ ہوں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا، خا، ظا۔ ان کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے۔ یہ آپ کو دھیان رکھنا، خصہ ضغطن قز۔ تو یہ پورے حروف وہی ہیں: خا صاد، خا صاد، ضاد غین طا، ضاد غین طا، قاف ظا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ خصہ ضغطن قز اگر ہمیں یاد ہے تو ہمارے حروف بھی یاد ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ہندی میں لکھ کے دکھا دوں جو یہ چیز ہے اردو والی، رائے ساکنہ و را و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو، جس اوپر یہ ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس حروف کے اوپر یہ جزم جائے گا اس کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن۔ تو رائے ساکن را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو را مشددہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی دھیان رکھنا، یہ تشدید جس پر بھی جائے، جس حرف پر جائے گی اسی کو مشددہ بولیں گے۔ اب یہاں پر را ہے تو را کے اوپر تشدید ہے تو اس کو رائے مشددہ کہیں گے۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور اگر زیر ہو تو باریک ہوگی۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہے، زبر یا پیش، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ پر، یعنی موٹی پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ نمبر 3، را ساکنہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو، زبر یا پیش ہو تو را ساکنہ پر ہوگی، یعنی موٹی پڑی جائے گی۔ اگر زیر ہو تو، اگر زیر ہے تو را ساکنہ باریک ہوگی۔ حروف مستعلیہ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے، خصہ ضغطن قز ہے۔ اور یہاں پر جو قاعدے میں لکھا ہوا ہے نا، اس میں خا ڈبل لکھ دیا، اس کو آپ اس پر دھیان نہ دیں۔ خصہ ضغطن قز، یہ جو ضاد ہے، خا ہے، یہ اس میں نہیں ہے۔ یہ دیکھو خا صاد، یہاں دیکھ لیں آپ، ضاد غین طا، خا صاد ضاد غین طا، تو یہاں تک ہے۔ قز، اس میں یہ خا ڈبل آ گیا، یہ یہاں پر آ گیا خا، اس کو اس پر دھیان نہ دیں۔ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے یعنی موٹا کر کے، جیسے ارسلنا، ارسلنا، حمزہ را زبر ار، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ یہ آپ کو پر پڑھنا ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر، ارسلنا۔ قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن۔ اب کیا دھیان رکھنا ہے؟ اس میں رائے ساکنہ ہے، رائے ساکنہ ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ پیش پہ آپ نے پڑھا زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ سے پہلے تو پر ہوگی۔ قرآن، یغرر کا، یا غین زبر یغ، را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا، تو یہ را ساکنہ بھی پر ہوگی۔ اور یہ بھی را، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ را کے اوپر زبر پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک ہوگی، اور اسی طرح را ساکنہ سے پہلے پیش ہے یا زبر ہے تو کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ یغرر کا، ربما،
را پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما، یہ را کے اوپر پیش ہے تو یہ پر ہوگی. رؤوفن، را زبر را، حمزہ وہ پیش او، رؤوفا دو پیش فن، رؤوفن. میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر رن، کیونکہ را مشدد کے اوپر پیش ہے. مستقر رن. مرتن، میم را زبر مر، را زبر را، مرہ، تا دو زبر تن، مرتن. برن، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن. را با زبر رب، با را زیر بر. اب یہ الف جو ہے نا اس کو سائلنٹ رکھیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے. با را زیر بر، رب بر. جیم زیر جی، رب بر جی. عین و پیش عو، رب بر جعو. نون زیر نی، رب بر جعونی. یہ را اس سے پہلے زیر ہے لیکن یہ بھی پر پڑھیں گے کیونکہ اس میں زیر جو عارضی ہے. رب ارجعونی، یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی ہیں یہ سب پر پڑھے جائیں گے. امیر تابو، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امیر، تالف زبر تا، امیر تا، با و پیش بو، امیر تابو. ارجعی، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی. فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقہ، تا دو پیش تن، فرقتن. یہ یہاں را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے لیکن تھوڑا سا اسی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ حروف مستعلیہ، قاف ہے نا حروف مستعلیہ ہے. را ساکنہ کے بعد اگر حروف مستعلیہ آئے گا تو یہ پر ہوگی. باقی یہ جو را کے مکمل جو بیان ہے انشاءاللہ قاعدہ مکمل ہونے کے بعد اس کو ہم پھر کبھی آپ کو بتا دیں گے. فرقتن، اب تو فی الحال اتنے ہی مختصر یہ قاعدے آپ کو یاد رکھنے ہیں. مرصادن، میم را زیر مر، صاد الف زبر سا، مرصا، دال دو زبر دن، مرصادن. قرطاسن، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قرطا، سین زیر سین، سین دو زیر سین، قرطاسن. اور اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. اس میں جتنے بھی را آئیں گے نا ان کو کیا کرنا ہے، باریک کر کے پڑھنا ہے. اس والے میں امرتو، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امرتو، امرتو. میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر. بہت دھیان سے سنتے رہیں. وہ صاد زبر وس، با را زیر بر، وس بر. میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر ری. اب یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد شین ہے کیونکہ اخفا کے 15 حرفوں میں شین آتا ہے. من شر ری، بر ری، با را زبر بر، را زیر ری، بر ری، با را زیر بر، را زیر ری، بر ری. دا را پیش در، دال را پیش در، را یا زیر ری، در ری، یا دو پیش یون، در ری یون. اب اس حرف کو دیکھنا دھیان سے، اس میں را مشددہ ہے، تشدید سے پہلے پچھلے والے حرف سے ملائیں گے. جس آپ نے پڑھا تھا نا 13 نمبر میں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ایک بار 2 بار پڑھیں گے تو دوسری بار آپ آگے دیکھیے یہاں پر بھی تشدید آ گئی. اب اس کو دال را پیش در، را یا زیر ری، در ری. یعنی یہاں پر یہ ایک دم اس کے ساتھ بھی مل گیا. یہ را پہلے دال میں ملا، دال اس میں ملا اور پھر یہ اس میں بھی ملا. اس کو دھیان سے، در ری یون. اور جتنی سختی کے ساتھ پڑھیں گے ان ورڈ کو، حروفوں کو، تو یہ اتنی اچھا ہوگا. دال را پیش در، را یا زیر ری، در ری، یا دو پیش یون، در ری، در ری یون. مستمرن، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، مستمرن. ذال را پیش در، را زیر ری، ذر ری، ذال را پیش در، را یا زیر ری، ذر ری، یا زبر یا، ذر ری یا، تا دو زبر تن، ذر ری یتن. اب اس میں بھی تشدید ہے را کے اوپر. جس حرف پر تشدید ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ایک بار ملا کر پڑھیں گے. ایک بار اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آگے تو کہیں تشدید نہیں، آگے بھی تشدید ہے. ذر ری، اس میں دونوں میں مل گیا ہے. ذر ری یتن،
ذریتن تحرم تاپیش تو حر ازبر حر تحر رازر ری تحری میم پیش مو تحرم. اب یہ دھیان رکھنا کہ جیسے ڈبل تشدید آئے اس پر بھی دھیان رہے. تشدید پہلے یہ حروف اس میں مل جائے گا اور یہ اس پہ تشدید ہے یہ اس میں مل جائے گا. پڑھیں گے را یا زیر ری یہ ایک دم اس میں ملا دیں گے ذریتن. تو یہ آپ کا سبق تھا تختی نمبر 14 الحمدللہ پوری ہوئی. اب یہ را کے جتنے بھی اس میں قواعد ہیں بس آپ انہی پر دھیان دیں. یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا کہ باقی قواعد طریقہ تعلیم میں ملاحظہ ہوں. اگر آپ کا وقت ہے تو اس میں پڑھ لے لیکن ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں سمجھائیں گے کیونکہ لمبے ہیں یہ بھی آپ کے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے. قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس وقت آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے. آج کا سبق اتنا ہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.